السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ حضرات؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور شاد و آباد رکھے۔ آئیے کچھ عقائد کے بارے میں جانتے ہیں۔ موت کے بارے میں کچھ عقائد یہاں سے سمجھتے ہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے عقیدہ۔ عقیدہ قضا 3 قسم ہے۔ قضا سے مراد یہاں موت 3 قسم کی ہے۔ نمبر 1 مبرم حقیقی کہ علم الہی میں کسی شے پر معلق نہیں، یعنی اس کا جو وقت لکھا ہوا ہے اسی وقت میں آئے گی، اور اس کا علم اللہ رب العزت کو ذرے ذرے کا علم ہے، اسے تو سب علم ہے ہی، وہی ساری کائنات کا پیدا فرمانے والا اور مالک حقیقی خالق حقیقی ہے، تو اسے تو سب علم ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے کچھ کا علم فرشتوں کو دے دیا، بتا دیا کہ اس کی موت اس وجہ سے آئے گی، ایسے آئے گی، اور یہ کہ اس کی موت کبھی اس وجہ سے ایسے ٹل سکتی ہے۔ اور یہ دوسری قسم جس کا علم فرشتوں کو ہو جاتا ہے، یا فرشتوں کو اللہ رب العزت نے لوح محفوظ پر دکھا دیا، تو اس کو معلق محض کہتے ہیں۔ نمبر 1 مبرم حقیقی کہ علم الہی میں کسی شے پر معلق نہیں، یعنی کسی شے پر رکی ہوئی نہیں۔ معلق مانے رکی ہوئی، بیچ میں لٹکی ہوئی، کسی چیز پر اس کا قائم ہونا، رکنا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے کہ یہ اسی وقت میں آئے گی، کیسے ہی اس سے ٹل نہیں سکتی، آگے پیچھے وقت نہیں ہو سکتا۔ اور معلق محض کے صحف ملائکہ میں کسی شے پر اس کا معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا ہے، اور معلق محض کے صحف ملائکہ میں وہ کہ رکی ہوئی ہے، کسی پر لٹکی ہوئی ہے، اور اس کا علم فرشتوں کو دے دیا گیا ہے۔ لوح محفوظ پر وہ جگہ وہ لکھا ہوا فرشتوں کو دکھا دیا گیا ہے، اس کا علم فرشتوں کو ہو گیا ہے کہ یہ کسی شے پر اس کا تعلق ہے، رکنا ہے، کہ یہ کام کرے گا تو اس کی موت، جیسے کہ اچھے کام کرے گا، حدیث شریف میں ہے کہ انسان اچھے کام کرے گا، بہت سارے نیک اعمال کے بارے میں ہے کہ یہ نیک کام کرے تو انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے، عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے برے کاموں کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ کام، یہ گناہ انسان اگر کرے گا تو اس کی عمر کم ہو جاتی ہے، تو اس کو معلق ہونا کہتے ہیں، ان پر رکا ہوا ہونا۔ ایک کام انسان اگر کر لیتا ہے، اس کی عمر، اچھا کام ہے تو اس کی عمر بڑھ جاتی، یعنی جو اس وقت میں تھی موت لکھی ہوئی، اگر اس نے وہ نیک کام کر لیے تو اب وہ اس وقت میں نہیں آئے گی، بلکہ وہ ٹل گئی اور اس کی عمر بڑھ گئی، وہ وقت نکل گیا، وہ موت جو برے اعمال کی وجہ سے آتی، نیک اعمال کی وجہ سے وہ ٹل گئی۔ اس کو معلق ہونا کہتے ہیں۔ اب دوسری معلق شبیہ بمبرم، یہ تیسری قسم ہے جو دونوں کے بیچ میں ہے۔ معلق شبیہ بمبرم کہ صحف ملائکہ میں اس کی تعلیق مذکور نہیں، یعنی ہے وہ جو معلق محض ہے اسی طرح سے، لیکن اس کا علم، اس کا جو بیچ والی ہے، اس کا علم فرشتوں کو دیا نہیں گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ وہ اگر نیک کام کرے گا تو اس کی موت ٹل جائے گی، یا کسی بزرگ کی دعا سے، یا اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے، یا محض اللہ رب العزت کی مہربانی سے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی سبب سے اس کی موت کو اس وقت سے ٹال دیتا ہے۔ یہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن اللہ رب العزت کے علم میں یہ بھی ہے کہ یہ نیک کام کرے گا جب اس کی موت ٹل جائے گی۔ اسی طرح سے برے کام کرے گا تو اس کی موت اس وقت میں آ جائے گی، اور نہیں کرے گا تو اس سے بچ جائے گا، اس برائی سے، اس نقصان سے یا موت سے۔ تو یہ شبیہ
मुअल्लक शबीह ब मुबरम, ये बीच की किस्म है और इसका इल्म फरिश्तों को नहीं लेकिन अल्लाह के इल्म में है कि सहफ़े मलाइका में इसकी तालीक मज़कूर नहीं और इल्म इलाही में तालीक है। वो जो मुबरम हकीकी है उसकी तब्दील नामुमकिन है। जो सबसे पहले मुबरम हकीकी, इसकी तब्दीली नामुमकिन है, बदल नहीं सकती। वो जिस वक्त में लिखी हुई है जैसे वो वैसे ही उसी वक्त में आएगी। अकाबिर महबूबानी खुदा, अल्लाह के बहुत मुकर्रब बंदे, महबूब बंदे अगर इत्तिफाकन इस बारे में कुछ अर्ज करते हैं कि इसकी मौत ना आए, इसकी ये परेशानियां दूर हो जाएं, वो भला हो जाए, अच्छा हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए, तो उन्हें इस ख्याल से वापस फरमा दिया जाता है कि ये बीमारी है तो इसी बीमारी में इसकी मौत आएगी, ये अच्छा नहीं होगा, या इसकी मौत के बारे में कि मौत ना आए दुआ करते हैं अल्लाह के महबूब बंदे, तो उन्हें मना कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है कि आप दुआ ना करें, इसकी मौत इसी वक्त में आएगी ही, मुकर्रर है। इसको मुबरम हकीकी कहते हैं। फरमा दिया जाता है इस ख्याल से अल्लाह के महबूब बंदे अगर अल्लाह की बारगाह में फरियाद करते हैं, अर्ज करते हैं, तो उन्हें वापस फरमा दिया जाता है। मलाइकाए लूत, मलाइका कौम लूत पर अजाब लेकर आए, ये वाक़या कुरान मजीद में है। मुख्तसर यहां से समझिए, मलाइका फरिश्ते कौम लूत पर अजाब लेकर आए, लेकिन उससे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास वो फरिश्ते गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती अलग थी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बस्ती अलग थी, दूर दूर। तो सुबह को उन पर, कल को उन पर अजाब आना था, अजाब देना था। फरिश्ते उन्हें अजाब देते कौम लूत को, काफिरों को जो ईमान नहीं लाए थे उन्हें। उससे पहले रात को, पहली रात को हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए, और इसलिए भी कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बेटे की खुशखबरी भी देना थी, इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास वो फरिश्ते आए। अल्लाह ताला ने उन फरिश्तों को भेजा कि पहले जाओ आज रात को इब्राहीम के पास, मेरे खलील के पास, वहां उन्हें उनके यहाँ बेटा अल्लाह ताला अता करेगा, उनकी बीवी को इसकी खुशखबरी दो, और उसके बाद सुबह को जाना है लूत अलैहिस्सलाम की कौम के पास, उन्हें अजाब देना है, उन्हें हलाक करना है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए। सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना करीम अल करीम व अलैहि अफजलुस सलात व तस्लीम के रहमत महजा थे, रहमत ही रहमत थे। उनका नाम पाक ही इब्राहीम है, यानी अब रहीम, अब रहीम यानी इसका मतलब है मेहरबान बाप। उन काफिरों के बारे में, उन काफिरों के बारे में इतने साई हुए, यानी उन पर तरस आया कि अपने रब से झगड़ने लगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें और मोहलत दे, उन्हें अभी अजाब ना दे। उनका रब फरमाता है, अल्लाह ताला ने फरमाया, युजादिलुना फी कौम लूत, हमसे झगड़ने लगा कौम लूत के बारे में। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि इब्राहीम हमसे झगड़ने लगे कौम लूत के बारे में कि अल्लाह उन्हें अभी अजाब ना दे, उन्हें अजाब से अभी छुटकारा दे, अभी उन्हें थोड़ी मोहलत और दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया झगड़ने लगा कौम लूत के बारे में। ये कुरान अजीम ने उन बेअदबों का रद्द फरमाया जो महबूबान खुदा को बारगाह इज्जत में कोई इज्जत वजाहत नहीं मानते और कहते हैं उसके यानी अल्लाह के हुजूर कोई दम नहीं मार सकता। समझिए इसको, ऐसे लोग जो कहते हैं कि अल्लाह ताला की बारगाह में किसी की सिफारिश, किसी की शफाअत काम नहीं आएगी या नहीं आती है, अल्लाह ताला के बारगाह से में कोई किसी की सिफारिश नहीं कर सकता और कोई किसी
کی پریشانیاں دور نہیں کر سکتا، لیکن کرنے والا تو اللہ رب العزت ہی ہے، سب کی پریشانیاں دور، سب کی مصیبتیں دور، سب کو عزت و ذلت دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن ذرائع اللہ کے محبوب بندے بنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کے ذریعہ سے ان کی پریشانیاں دور فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کی سنتا ہے، اور یہی قسمیں 3 بتائی گئی ہیں کہ کسی بزرگ کی دعا سے یا اس کے نیک اعمال کی وجہ سے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ ایسی ہوتی ہیں جو جس وقت میں لکھی ہوئی ہیں وہ اسی وقت میں موتیں آئیں گی، اور وہ پریشانیاں اتنی ضرور آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، اور اللہ کو اس کا بھی علم ہے کہ یہ میرے اس محبوب بندے کی وجہ سے، اس کی دعا سے، یا وہ میری بارگاہ میں سفارش کرے گا تو میں اس کی یہ پریشانیاں دور فرما دوں گا، اسے اس کی زندگی بڑھا دوں گا، اسے اس وقت میں موت نہیں دوں گا، لیکن اس کے بعد میں پھر جب موت آئے گی تو اس کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ اس وقت میں موت نہیں آئے گی، بلکہ اس کے بعد میں اس وقت میں موت آئے گی آگے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، ذرے ذرے کا علم ہے، کب کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کہاں کیسے، کیونکہ سب کچھ تمام کام اللہ رب العزت کے حکم سے ہی ہوتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ تمام کاموں کا خالق حقیقی ہے، جس طرح سے انسانوں کا کائنات کا، اسی طرح سے کاموں کا بھی اللہ تعالیٰ ہی خالق حقیقی، مالک حقیقی ہے، اسی نے کاموں کو بھی پیدا فرمایا ہے، لیکن برے کام جو انسان کرتا ہے وہ شیطان کراتا ہے۔ اللہ رب العزت نے برے کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے، کرنے کا نہیں، اور اسی کو تقدیر کہتے ہیں، اور یہی کہ انسان برے کام کرتا ہے تو وہ شیطان کراتا ہے، شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اچھے کاموں کا حکم دیا ہے، برے کاموں سے منع کر فرمایا ہے، لیکن شیطان جو انسان کا دشمن ہے، انسان کے نیک اعمال کا، انسان کے ایمان کا دشمن ہے، وہ اس کے پیچھے لگا ہے۔ تو اب انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے رب کا حکم ماننا چاہیے، اپنے رب کی اطاعت کرنی چاہیے، اور شیطان کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، اور شیطان کی اطاعت ہے برے اعمال کرنا، نیک کام نہ کرنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ، اس کے حضور کوئی دم نہیں مار سکتا، جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ اس کو سمجھیں، حالانکہ ان کا رب عز و جل ان کی وجاہت اپنی بارگاہ میں ظاہر فرمانے کو خود ان لفظوں سے ذکر فرماتا ہے کہ ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں۔ اللہ اکبر! حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا کیا مقام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرما دیا کہ اس بارے میں نہ پڑھو، اور اس کی دعا نہ کرو کہ ان سے عذاب ہٹ جائے، بلکہ انہیں عذاب یہ مبرم حقیقی ہے، یہ ضرور آئے گا اسی وقت میں۔ حدیث میں ہے شب معراج، حدیث شریف میں ہے شب معراج حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک آواز سنی کہ کوئی شخص اللہ عز و جل کے ساتھ بہت تیزی اور بلند آواز سے گفتگو کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہیں؟ عرض کی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اب بتایا، عرض کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، عرض کی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اپنے رب پر تیز ہو کر گفتگو کرتے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، ان کا رب جانتا ہے کہ ان کے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں تیزی ہے۔ جب آیت کریمہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ نازل ہوئی کہ بے شک عن قریب تمہیں تمہارا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو حضور سید المحبوبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اذا لا ارضا وواحد من امتی فی النار، یعنی ایسا ہے
تو میں راضی نہ ہوں گا اگر میرا ایک امتی بھی آگ میں ہو۔ یہ تو شانیں بہت رفیع ہیں، یعنی یہ تو اللہ کے پیغمبروں کے بارے میں بتایا گیا، یہ تو بہت بلند شان ہے ہمارے نبی کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن اس سے بہت نیچے کی اب باتیں بتائیں جن پر یہ تو بہت رفیع شانیں بہت رفیع ہیں، جن پر رفعت عزت وجاہت ختم ہے۔ صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہم۔ مسلمان ماں باپ کا کچا بچہ جو حمل سے گر جاتا ہے، اس کے لیے حدیث میں فرمایا کہ روز قیامت اللہ عز و جل سے اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے ایسا جھگڑے گا جیسا قرض خواہ یعنی قرض والا، قرض دینے والا کسی قرض دار سے اپنا قرض مانگتا ہے کہ میرا یہ قرض دو، کیوں نہیں دیتے ہو، اتنا ٹائم ہو گیا مجھے دیے ہوئے، دو اسے، یہ میرا پیسہ ہے، میرا پیسہ تم نے لیا، میں نے تمہیں دیا، اس طرح سے وہ جھگڑتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ماں کے پیٹ میں ہی ختم ہو گئے یا پیدا ہونے کے بعد میں کچھ ہی دنوں میں وہ بچپنے میں ہی انتقال کر گئے، وہ سب بچے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گے اور اپنے ماں باپ کی سفارش کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ فرمایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان ہوگا، ایہس سقط المراغم ربہ، یعنی اے کچے بچے اپنے رب سے جھگڑنے والے، اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ لے اور جنت میں چلا جا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ صرف انبیاء کرام کی تو بہت بلند شان ہے، بلکہ عام بچے بھی جو مسلمانوں کے بچے بچپنے میں فوت ہو جائیں یا ماں کے پیٹ میں ہی فوت ہو گئے، وہ سب اپنے ماں باپ کی سفارش شفاعت کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ جھگڑیں گے۔ کتنی شان کی بات ہے یہ اور مسلمانوں کے لیے کہ جن کے بچے بچپنے میں ختم ہو جاتے ہیں انہیں اتنا غم نہیں منانا چاہیے، غم تو ہوتا ہے لیکن پھر بھی اللہ کی مرضی ہے، اور پھر وہ بچے ان کے لیے سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، ان کی شفاعت کریں گے۔ خبر خیر، یہ تو جملہ معترضہ تھا جو اعتراض کرنے والوں کو یہ بتایا تھا، ان کے اعتراض کا جواب تھا، مگر ایمان والوں کے لیے بہت نافع اور شیاطین الانس کی خباثت کا دافع تھا۔ کہنا یہ ہے کہ قوم لوط پر عذاب قضائے مبرم حقیقی تھا۔ خلیل اللہ علیہ السلام اس میں جھگڑے تو انہیں ارشاد ہوا، یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہم آتیہم عذاب غیر مردود، یعنی اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑو، بے شک ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو پھرنے کا نہیں، جو ٹلنے کا نہیں، اور وہ جو ظاہر قضائے معلق ہے، ظاہر میں تو قضائے معلق ہے، کسی پر رکی ہے، اس تک اکثر اولیاء کی رسائی ہوتی ہے، ان کی دعا سے، ان کی ہمت سے ٹل جاتی ہے، اور وہ جو متوسط جو بیچ کی بتائی، یعنی معلق شبیہ بمبرم، جو بیچ کی حالت میں ہے، جیسے متوسط یعنی بیچ کی حالت میں ہے، بیچ کی قسم ہے جس سے صحاف ملائکہ کے اعتبار سے مبرم بھی کہہ سکتے ہیں، اس تک خاص اکابر کی رسائی ہوتی ہے، بہت بلند پائے کے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی رسائی ہوتی ہے اس تک بھی۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسی کو فرماتے ہیں، میں قضائے مبرم کو رد کر دیتا ہوں، ٹال دیتا ہوں، میں قضائے مبرم کو رد کر دیتا ہوں، وہ بیچ والی قسم۔
جسے معلق شبیہ با مبرم کہتے ہیں، اور اسی کی نسبت حدیث میں ارشاد ہوا ان الدعاء یرد القضاء بعد ما ابرم، یعنی بے شک دعا قضائے مبرم کو ٹال دیتی ہے۔ آج کے لیے یہیں تک، باقی انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں سمجھائیں گے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔